اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک۔ ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من کچھ لوگ ایسے ہیں، ان تأمنہ، اگر آپ اس کے پاس امانت رکھوائیں، بقنطار ڈھیر، مال کا ڈھیر، یؤدہ وہ آپ کو ادا کر دے گا، الیہ آپ کو۔ ومنہم، ان میں سے بعض وہ ہے، من ان تأمنہ، اگر تم اس کے پاس امانت رکھواؤ، بدینار، ایک دینار، لا یؤدہ الیک، وہ دینار آپ کو ادا نہیں کرے گا، الا مگر ما دمت علیہ قائما، جب تک آپ اس کے پاس کھڑے ہوں۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، بانہم قالوا، انہوں نے کہا ہے، لیس علینا، نہیں ہے ہم پر، فی الامیین، ان پڑھ لوگوں کے بارے میں، سبیل، کوئی گناہ۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الکذب، جھوٹی بات، وہم یعلمون، وہ جانتے بھی ہیں۔ اہل کتاب میں سے بعض آدمی وہ ہے، اگر اس کے پاس آپ مال کا ڈھیر امانت رکھوا دیں تو وہ آپ کو پورا ادا کر دے گا، اور ان میں سے بعض وہ ہے، اگر آپ اس کے پاس ایک دینار امانت رکھوائیں تو وہ آپ کو دینار ادا نہیں کرے گا مگر جب تک آپ اس کے پاس کھڑے رہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ان پڑھ لوگوں کے مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں جبکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، بلا کیوں نہیں، من اوفی، جس نے پورا کیا، بعہدہ، اپنا عہد، واتقی، اور ڈرتا رہا، فإن اللہ، بے شک اللہ، یحب المتقین، محبت کرتے ہیں متقی لوگوں سے۔ کیوں نہیں، جس نے اپنا عہد پورا کیا اور ڈرتا رہا، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ۔ ان، بے شک الذین، جو لوگ، یشترون، خریدتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے بارے میں، کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، معمولی قیمت، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم، ان کے کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں، اور نہ ان سے اللہ تعالیٰ بات فرمائیں گے، اور نہیں دیکھیں گے ان کی طرف قیامت کے دن، وہ ان کو پاک صاف کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یقیناً جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، نہ اللہ ان سے بات فرمائیں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک صاف کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، بے شک ان میں سے بعض، ان میں سے، لفریقاً، ایک فریق، یلوون، پھیرتا ہے، السنتہم، اپنی زبانیں، بالکتاب، کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ، تاکہ آپ اس کو خیال کریں، من الکتاب، کتاب کا حصہ، وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا۔ ویقولون علی اللہ الکذب، وہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ جبکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ اور ان اہل کتاب میں سے ایک فریق کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان پھیرتا ہے تاکہ آپ اس کو کتاب کا حصہ سمجھیں، حالانکہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ ما کان لبشر، ممکن نہیں کسی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اس کو اللہ دیں کتاب، الحکم، اور حکم، یہ فیصلہ کرنے کی طاقت، والنبوہ، اور نبوت، ثم، پھر، یقول، وہ کہے، للناس، لوگوں سے، کونو، تم ہو جاؤ، عباد لی، میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن، اور لیکن، کونو، ہو جاؤ تم، ربانیین، رب والے، بما کنتم، اس لیے کہ تم، تعلمون الکتاب، کتاب پڑھتے ہو، وبما کنتم تدرسون، تعلمون، تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی، اور اس لیے کہ تدرسون، تم کتاب پڑھتے ہو۔ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، لیکن وہ کہیں گے کہ تم رب والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم کتاب پڑھتے تھے۔ ولا یأمرکم، اور نہ وہ حکم دے گا تمہیں، ان تتخذوا الملائکہ، کہ تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا، رب۔ یأمرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں حکم دے کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، جب اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ اور نہ ہی وہ انسان تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں
کفر کا حکم دے گا جبکہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، لما آتیتکم کہ میں تمہیں دوں گا، من کتاب کتاب و حکمہ اور حکمہ، ثم جاءکم پھر تمہارے پاس آئے گا رسول کوئی رسول، مصدق تصدیق کرنے والا ہو، لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بھی تم ضرور اس پر ایمان لانا، ولتنصرنہ اور تم اس ضرور اس کی مدد کرنا۔ قالا تو نبیوں نے تو اللہ نے فرمایا تھا، اقررتم کیا تم نے اقرار کر لیا، واخذتم علی ذالکم اسری اور تم نے لے لیا اس پر میرا بوجھ۔ قالوا اقررنا نبیوں نے کہا تھا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا تم گواہ ہو جاؤ، انا معکم من الشاہدین میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تمہیں جو بھی کتاب اور حکمت دوں گا، پھر تمہارے پاس کوئی بھی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی یا تعلیم کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہو، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور تم ضرور اس کی مدد کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور تم نے اس بارے میں میرا بوجھ اٹھا لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اقرار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولیٰ جو منہ پھیرے گا اس کے بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون یہ لوگ نافرمان ہوں گے۔ جو شخص اس کے بعد ہی منہ پھیرے گا تو یہ لوگ نافرمان ہوں گے۔ افغیر دین اللہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ حالانکہ اسی کے فرمانبردار ہیں، من فی السماوات والارض جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، طوعاً خوشی سے، وکرہاً اور ناگواری سے، وَإِلَیہِ ترجعون اور تم یرجعون اسی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کو وہ تلاش کرتے ہیں حالانکہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب خوشی اور ناراضگی سے اسی کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور وہ لوگ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے دیانتدار اور بددیانت لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حلم اور برداشت ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، کسی غیر مسلم اور بڑے سے بڑے گناہ گار کے اندر بھی کوئی خامی یا کوئی خوبی ہو، کوئی اچھی صفت ہو تو وہ خوبی بیان کرنی چاہیے۔ اس سے اس خوبی کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، جس پر اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے، اور حق کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور اپنی طرف سے تعصب نہ ہونے کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں، اتنے امانت دار اور دیانتدار ہیں، اگر آپ ان کو مال کا ڈھیر دے دیں، امانت رکھوا دیں، پھر جب بھی آپ مانگیں گے پورا ڈھیر آپ کو واپس کر دیں گے، اس میں سے کوئی معمولی چیز بھی کم نہیں کریں گے۔ ایسے دیانتدار لوگ بھی ہیں، اور بعض اہل کتاب ایسے اتنے بددیانت ہیں، اگر آپ ان کے پاس ایک دینار امانت رکھوا دیں سونے کی اشرفی، تو جب تک آپ وہاں کھڑے رہیں تو وہ مانیں گے کہ ہاں واقعی آپ نے میرے پاس دینار امانت رکھوایا ہے۔ اگر آپ وہاں سے آگے پیچھے ہو جائیں پھر کہیں میرا دینار دے دیں، کہ پوچھا کون سا دینار بھائی، کون سا دینار کہ جو اب میں نے رکھوایا تھا بھی آپ نے مجھے تو نہیں دیا، میرے پاس تو امانت نہیں رکھوائی، شاید آپ بھول رہے ہیں، وہ ایک دینار کا بھی انکار کر دے گا۔ آج ہمارے یہاں اس سے بڑی کمی ہے کہ ہم اکثر دوسرے مسالک اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کی صرف خامیاں دیکھتے رہتے ہیں، ان کی خوبیاں نہیں دیکھتے، اور خوبیاں دیکھ کر اپناتے نہیں ہیں۔ تو اسلام نے دیانتداری کا دیکھیں حکم دیا ہے کہ کسی دوسری قوم میں دیانتداری ہو، صفائی ہو، شعور ہو، سلیقہ ہو، نظم و ضبط ہو، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی تم دیکھو کہ گناہ گار یا کافر فاسق فاجر ترقی کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی اچھی چیز اس ساتھ ٹچ ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے، اچھی چیز اس ساتھ ٹچ ہوگی، وہ اچھی چیز ترقی دے رہی ہے اس کو۔ جب بھی تم دیکھو کہ کوئی نیک آدمی تنزل کا شکار ہے تو یقیناً کوئی بری خصلت، بری عادت اس ساتھ ٹچ ہو گئی ہے جس وجہ تنزل کا شکار ہے۔ اکثر جو یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم دیندار لوگ ہیں، ہمارے اندر سستی بہت زیادہ ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، اپنے کام کے لیے محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، یہ جتنی کوشش کرے اتنی کوشش نہیں کرتے، اور اس کا ہم توکل سمجھتے ہیں کہ میں توکل اللہ پہ کیا، بھروسہ کیا، اس لیے میں زیادہ محنت نہیں کرتا۔ بھائی دین نے کہاں کہا ہے آپ کی کوشش محنت نہ کریں؟ قرآن تو کہتا ہے کوشش محنت کریں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، جس کے لیے کوشش نہیں کرتا اس کے لیے اس کو وہ چیز نہیں ملتی۔ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ نے چیزوں کا اسباب سے جوڑا ہوا ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں، اللہ نے ہمیں پیاس ہمارے اندر رکھی ہے، لیکن پانی کہاں رکھا ہے؟ زمینی گہرائی میں رکھا ہے، اس کے لیے ہمیں بور کرنا پڑتا ہے، نل کا موٹر لگانی پڑتی ہے، پھر پانی نکل کے آتا ہے بڑی محنت کے بعد۔ تو ہر چیز اسی طرح محنت سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے۔
بندہ غفلت سستی نہ کرے، اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ پہ یقین بھی رکھے، لیکن محنت کوشش بھی کرے۔ آج غیر مسلم لوگ ترقی کر رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ محنت کوشش بہت زیادہ کرتے ہیں، تو صرف دوسروں کی برائیاں بیان نہ کریں، فلاں میں یہ خامی ہے، یہ خامی، اچھائیاں بھی دیکھیں، اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل، اور یہ اہل کتاب یہ بددیانتی بعض لوگ اس لیے کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں غیر تعلیم یافتہ، تو ان کا مال ہمارے لیے حلال ہے، ہم جیسے بھی چاہے لے لیں، ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہوتا، حرام ہی ہوتا ہے۔ ما دمت علیہ قائما سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ سمجھا ہے، اگر کسی آدمی نے کسی قرضہ دینا ہو، دیتا نہ ہو، تو جب تک وہ قرضہ نہ دے مقروض، وہ دے بھی سکتا ہو، تو پھر قرض خواہ جو ہے نا اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، میں ساتھ ہوں آپ کے، میرا قرض دو گے پھر میں آپ کے پاس رہوں گا ورنہ میں بیٹھا ہوں یہاں، وہ کہہ سکتا ہے۔ اور ایک تجربے کی بات بھی ہے، اگر کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں وہ دیتا نہیں ہے، تو آپ کو اس سے لڑنے کی، لڑائی کرنے، گالی کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ مسلسل اسے کہتے رہیں کہ بھائی میرے پیسے دے دیں، میرے پیسے دے دیں، میرا حق دے دیں، میرا حق، مسلسل آپ اس طرح کہتے رہیں گے، ایک دن وہ دے ہی دے گا، ایک دن وہ دے دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں بلکہ جس نے اپنا حد پورا کیا اللہ سے ڈرے گا، تو اللہ ایسے متقی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جو غیر محتاط لوگ ہیں متقین اللہ ان سے محبت نہیں کرتے۔ آیت نمبر 70 میں یہ فرمایا کہ بعض لوگ اللہ سے عہد کر کے قسمیں اٹھا کے اس سے انکار کر دیتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، ان کی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ان گناہوں سے پاک صاف نہیں کریں گے، ان کے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کے لیے سبق حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا تھا بازار میں اور وہ یہ قسم اٹھا رہا تھا کہ جی مجھے چیز اتنے کی ملی ہے، یہ مجھے اس چیز کے اتنے پیسے مل رہے تھے، جیسے دکاندار قسمیں اٹھاتے ہیں، ایک آدمی کہتے ہیں مجھے چیز 15 روپے کی دے دیں، 20 کی نہ دیں، تو وہ آدمی کی جو قسم اٹھاتا ہے کہ جی میں نے خریدی 15 روپے کی ہے، میں آپ کو 15 کیسے دے دوں، میں تو 20 کی دوں گا، جبکہ اس نے خریدی ہوتی ہے 10 روپے کی مثلاً۔ یہ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو 15 پہلے سے ایک آدمی دے رہا تھا، میں اس کو میں نے نہیں فروخت کی، آپ کو 15 کیسے دے دوں، میں نے 20 کی فروخت کرنی ہے، قسم اٹھا دیتا ہے۔ بڑا جھوٹی قسمیں نہ اٹھائے، جھوٹی قسمیں نہ اٹھائے، سچی قسمیں ضرورت پیش آئے اٹھا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 78 میں فرمایا کہ بعض اہل کتاب اپنی زبان موڑتے ہیں اور پھیرتے ہیں کتاب پڑھتے ہوئے، یعنی وہ کتاب میں تحریف کرتے تھے، تورات میں جب پڑھتے تھے تو معروف کو مجہول، مجہول کو معروف پڑھ دیتے تھے، تاکہ آپ سمجھو کہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ کتاب وہ بات اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ کی کتاب کا غلط حوالہ دینا بھی شرعی لحاظ سے ناجائز ہے کہ آپ کہیں قرآن میں بات لکھی ہوئی ہے، حدیث میں بات ہے، حالانکہ وہ بات اس میں ہے ہی نہیں، تو یہ جھوٹ ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ یوں ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ حلال ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کام جائز ہے۔ اگر اللہ کے نبی اللہ نے بات نہیں فرمائی تو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بھی غلط اور گناہ ہے۔ اس لیے مسئلہ بتانے پہ بندے کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، جب تک اچھی طرح یاد نہ ہو، یقین نہ ہو، مسئلہ کے بتانا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 79 اور 80 کے شان نزول یہ ہے، جو وفد نجران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو انہوں نے آپ سے یہ کہا تھا، کیا محمد کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی ایسے عبادت کریں جیسے وہ جیسے عیسائی علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، وہ آپ کو اتنا اونچا مقام دیں جیسے عیسائی اور عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں؟ تو اس موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ کیسی بات کہہ رہے ہو تمہارا ذاتی اپنا خیال ہے، کسی ممکن ہی نہیں کسی نبی سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کتاب دیں اور حکم یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت دیں، نبوت دیں، پھر لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ۔ نہ عیسی علیہ السلام نے بات فرمائی، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بن جاؤ۔ تمام انبیاء علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ تم ربانی بن جاؤ، رب والے بنو، تم کتاب اللہ کی کتاب پڑھو، اس کی تعلیم دو، تم رب والے بنو۔ نہ کوئی نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کے، نبی ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب ہم کسی کو آدمی دین کی طرف کسی کو لانا چاہیں، اس کو اپنی ذات سے نہ جوڑیں، اپنے مسلک سے نہ جوڑیں، اس کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کے رسول سے جوڑیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اور ایک مسلمان کس سے جڑے؟ دین سے جڑے۔ اس بارے میں دین کیا کہتا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ ربانی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ عالم ربانی ہے یہ
عالم ربانی اس عالم کو کہا جاتا ہے جو بڑے مسائل سکھانے سے چھوٹے مسائل سکھائے اور لوگوں کی تربیت کرے، وہ عالم ربانی ہوتا ہے۔ بندے کو رب والا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب بھی میں تمہیں کتاب دوں گا، اللہ فرما رہے ہیں، اور حکمت دوں گا، پھر تمہاری زندگی میں جو بھی رسول آ جائے اور وہ رسول اللہ رسول باتوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ سب پیغمبروں صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا کہ تم کرو گے، سب نے کہا جی ہم ایسا کریں گے۔ ایک تو یہ تشریح ہے اس کی جو الفاظ سے بالکل واضح معلوم ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ تمہاری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ بہرحال سب نبی ہی دوسرے کی تصدیق کرتے رہے، کس نبی نے تردید نہیں کی دوسرے نبی کی کہ فلاں نبی معاذ اللہ غلط تھے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہر شعبے والا آدمی، ہر پیشہ والا اپنے پیشے کے اچھے لوگوں کی اچھی باتوں کی تصدیق کرے۔ اکثر ہم پیشہ لوگوں میں حسد ہوتا ہے، مولوی سے حسد کرتا ہے، حافظ سے، قاری سے، نعت خان سے، ڈاکٹر سے، انجینئر حسد کرتا ہے اس سے کہ یہ صحیح نہیں، میں صحیح ہوں، تو طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم اللہ کے دین کے علاوہ اور دین تلاش نہ کرو، بلکہ وہ آیت کل پڑھیں گے، آیت نمبر 82 تک آج کا سبق ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔